آخرت بہت بڑی ہے، بہت شاندار ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ چنانچہ دنیا کو آخرت پر مقدم کرنا گناہ ہے۔ ہمیشہ انسان آخرت کو دنیا پر مقدم رکھے۔ دنیا اگر فنا ہونے والا سونا ہوتی اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری ہوتی نا، تب بھی عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم آخرت کو ترجیح دیتے، چونکہ اس نے ہمیشہ باقی رہنا تھا۔ چاہے ٹھیکری ہوتی مگر ہمیشہ تو رہ رہی ہے۔ دنیا اگر فنا ہونے والا سونا ہوتی اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری ہوتی، تب بھی عقل مندی یہ تھی کہ ہم آخرت کو ترجیح دیتے۔ مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ دنیا فنا ہو جانے والی ٹھیکری ہے، مٹی اور گارا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں، اور آخرت باقی رہنے والا سونا ہے۔ آخرت کے محلات سونے کے، چاندی کے، زمرد کے، اور ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ہماری بے وقوفی کا اندازہ لگائیں، ہماری غیر عقل مندی کا اندازہ لگائیں کہ ہم ٹھیکری کو اس باقی رہنے والے سونے چاندی پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی اور نادانی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھیں اور دنیا کی چاہتوں کو پورا کرنے میں اتنا نہ لگیں کہ ہمیں اپنی آخرت ہی بھول جائے۔ تو دنیا سے کنارہ کشی کا مطلب یہی ہے کہ انسان دین کو دنیا پر ترجیح دے۔ جس شخص نے دین کو دنیا پر ترجیح دینی شروع کر دی، سمجھ لیں کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی شروع کر دی۔ یہ دنیا امتحان گاہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف جال اور پھندے بنائے ہیں۔ اتنے پھندے ہیں کہ انسان کے ہلاک ہونے پر تعجب نہیں ہوتا، بلکہ ان پھندوں سے بچ جانے والوں پر تعجب ہوتا ہے کہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے جو دنیا کے ان پھندوں سے بچ گیا، دنیا کے ان جالوں سے بچ گیا، ان دھوکوں سے بچ گیا، ورنہ ہر بندہ ہی مبتلا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بغیر محنت کے دینے کا وعدہ فرمایا، اور ہم یہاں دنیا سمیٹنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، ہم محنت کرتے ہی نہیں۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے بھی دے دیتے ہیں، مگر آخرت بغیر محنت کی نہیں ملتی۔ آخرت کے لیے طلب کی بھی ضرورت ہے، تڑپ کی بھی ضرورت ہے، محنت اور مجاہدے کی بھی ضرورت ہے، تب اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر کامیاب کریں گے۔ دنیا کی اگر کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ یہ دنیا جو کافروں کو اتنی دی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں سب کے سب طمع کے یار ہیں۔ کوئی مفاد ہوگا، کوئی لالچ ہوگا تو وہ آپ کے دوست ہیں۔ سب طمع کے یار ہیں۔ صرف دوستی وہی پائیدار ہوتی ہے جس دوستی کے پیچھے اللہ رب العزت ہوں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء اللہ، ان سے تعلق اور دوستی یہ فائدہ دیتی ہے۔ باقی دنیا کے سب دوست طمع کے یار، جب تک ان کی دال روٹی آپ کے ساتھ چل رہی ہے، ان کی رونقیں محفلیں آپ کے ساتھ آباد ہیں، تو آپ بڑے اچھے۔ آپ ایک دن دال کھلائیں گے تو اگلے دن ان کا موڈ آف ہوگا، ہمیں دال کھلا دی اس نے، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں، ہمیں تو چائے پہ ٹرخا دیا۔ دنیا میں سب طمع کے یار۔ دنیا میں اگر کوئی یار ہے حقیقت میں تو وہ بندہ جس کے اندر دین ہے، جو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا، وہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ باقی آپ جس کے لیے جو مرضی کر لیں، اس نے آپ کو جو ہے نا کسی اس پر نہیں لکھنا۔ جہاں تک بات رہے گی برادری کی اور رشتہ داروں کی، سچی بات ہے کہ آج کے دور میں آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنے گوشت کا قیمہ بھی بنا کر دے دیں گے، وہ تب بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کئی دوستوں کو دیکھا اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے میں اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جی میں صلح کل بنا رہا ہوں، مجھے سب اچھا کہیں، اور اچھا پھر بھی کوئی نہیں کہتا، پھر بھی لوگ پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صلہ رحمی اچھی چیز ہے، مگر اس چیز کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، اللہ والوں کو بھول جانا، نیکی کی محفل میں آنے کی فرصت نہیں ہے،
دوستیاں نبھا رہے ہیں، تعلقات نبھا رہے ہیں، رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں، مسجد کی فرصت نہیں ہے، مسجد سے محروم ہے، مگر رشتہ داری کہیں فوت نہ ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ اپنے گوشت کا قیمہ بنا کر بھی دے دیں گے تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ دوستی فقط وہی پائیدار ہے جس میں دین ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر دوست بنانا چاہیے۔ تو دنیا بھی ایسے ہی ہے، فانی ہے، اور دنیا کی دوستیاں بھی فانی ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ انسان کا جو بہترین لباس دنیا میں ہے وہ ریشم کا لباس ہے، اور ریشم کا لباس ایک کیڑے کی تھوک ہے۔ اور دنیا میں جو بہترین غذا ہے جس کو ہم بہت خالص اور قیمتی سمجھتے ہیں وہ شہد ہے، اور شہد ایک مکھی کی تھوک ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کی حقیقت اصل میں ہے کیا، کہ سب سے قیمتی اور بہترین لباس وہ ریشم کے کیڑے کا لعاب، اور سب سے قیمتی غذا جس کو شہد سمجھا جاتا ہے وہ ایک مکھی کی تھوک ہے۔ تو باقی دنیا کیا ہے؟ تو اس لیے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ بہت نقصان کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دین کے مزے دے دیتے ہیں تو وہ دنیا کو پھر اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو مزہ فقیری میں ہے، جو مزہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے وہ بادشاہی میں نہیں ہے۔ دنیا میں یہ مثالیں تو ملیں گی کہ اس فقیری کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بادشاہت کو لات مار دی۔ یہ مثال آپ کو کبھی نہیں ملے گی کہ اللہ نے کسی کو فقیری کے مزے دیے اور وہ فقیری چھوڑ کر بادشاہ بناؤ۔ چنانچہ دین اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے وہ محبتیں رکھی ہیں، وہ لذتیں رکھی ہیں کہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے خادم عام لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کے خادم دنیا کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت ایک دفعہ سمرقند گئے تو وہاں انہوں نے امیر تیمور کا مقبرہ دیکھا۔ یہ جو تیمور تھا اس کو فاتح عالم کہا جاتا تھا، امیر عالم، اور اس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے امیر عالم، کہ یہ دنیا کا فاتح تھا، اتنے علاقے اس نے فتح کیے، اتنا اس کا دبدبہ تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ اس کی قبر کے عین سر کے اوپر ایک قبر اور ہے، باقی آس پاس اس کے قبریں نہیں تھی، قبریں باقی علیحدہ تھی، اس کے مقبرے کے اندر ایک قبر وہ تھی جو اس کے سر کے اوپر۔ تو پوچھا وہاں کے جو گائیڈ تھے، میزبان تھے، کہ بھئی یہ اس لکھا ہوا تو ہے کہ فاتح عالم، اور اس کے سر کے اوپر یہ کس کی قبر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کے شیخ کی قبر ہے، اس نے موت سے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے شیخ کے قدموں میں دفن کرنا۔ تو اندازہ لگائیں، دنیا داروں کے خادم عام لوگ ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے خادم دنیا کے فاتح ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرہند شریف جانے کا موقع ملا انڈیا میں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ وہ سرہند شریف کے اندر مدفون ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی قبر کی طرف جب جا رہے تھے تو روڈ کے درمیان میں ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ درمیان میں کیوں قبر کیوں بنی؟ اتنی اچھی سڑک جا رہی تھی تو درمیان میں سڑک کو جو ہے نا ڈیوائیڈ کیا اور قبر درمیان میں۔ تو قبر پہلے تھی روڈ بعد میں بنا، یا قبر بعد میں بنی روڈ پہلے سے بنا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، سڑک تو پہلے سے ہی تھی مگر یہ قبر بعد میں بنی۔ پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو کہا کہ یہ افغانستان کا بادشاہ تھا اور حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ اس بادشاہ نے وصیت یہ کی تھی کہ مجھے میرے شیخ کے قدموں کے اندر دفن کرنا۔ اس کی وصیت کو پورا کیا گیا اور راستے کے درمیان قبر بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مزے فقر کے اندر رکھے ہیں، فقیری کے اندر رکھے ہیں، وہ مزے دنیا کی شاہی میں نہیں ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے غلام عام لوگ ہوتے ہیں، خادم عام لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کے خدمت کرنا وقت کے بادشاہ اور حکمران بھی اپنی سعادت سمجھا کرتے ہیں۔ دنیا کے جو حاکم ہیں، دنیا داروں کے حاکم، ان کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے اور اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک انگریز ہندوستان آیا وزٹ کرنے کے لیے، سیاح تھا، تو جب واپس گیا تو لوگوں نے پوچھا تم نے کیا وہاں دیکھا؟ کہنے لگا کہ میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے زندہ لوگوں کو تو بہت حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے،
مگر میں وہاں ایک جگہ اجمیر شریف وہاں پر گیا تو وہاں میں نے ایک مقبرے میں لیٹے ہوئے مردے کو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو ایسی قبولیت دی تھی کہ ایک ایک سفر میں 1,00,000 بندہ مسلمان ہوتا تھا ان کے ہاتھوں پر۔ آج بھی ان کی قبر پر ہجوم ہے، ہجوم میں ہندو بھی ہوتے ہیں اور عام مسلمان بھی ہوتے ہیں، صحیح غلط کام بھی کرتے ہیں وہاں، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اتنی مقبولیت تو آج بھی ہے نا کہ لاکھوں لوگ اب بھی ان کی قبر پر جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک مردہ قبر میں لیٹ کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ تو بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے، اللہ والوں کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، مگر اس کے لیے انسان کو اپنے اندر صفات پیدا کرنی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے اوپر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ 2 صفات اگر بندہ اختیار کر لے تو وہ بہت سے معاملات کو بہت جلدی سمیٹ سکتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں صبر جمیل اور ایک کو کہتے ہیں حجر جمیل۔ صبر جمیل کا کیا مطلب کہ بھائی کوئی بھی کام ہو جو خلاف مزاج ہے، خلاف طبیعت ہے، تو صبر کر لے، شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، کسی نے دکھ دیا تو انسان اس سے شکوہ ہی نہ کرے، معافی کر دے، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ کہ کوئی بھی ایسا کام جو دکھ دینے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، اس پر اللہ کی خاطر بندہ برداشت کر لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے کہ جی بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب کتنی دکھ دینے والی خبر تھی، کتنا ایسی خبر تھی جو دل کو چیرنے والی تھی، مگر یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ صفت آ جائے کہ ہم مقابلہ بازی چھوڑ دیں، ضد بازی چھوڑ دیں، جھگڑا بڑھا لینا چھوڑ دیں، دنیا کی خاطر مومن نہیں الجھا کرتا، تو دنیا کی خاطر ہم نہ الجھا کریں۔ ہم اگر کہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر جمیل کا راستہ اختیار کریں، تو پھر دیکھیں اللہ کی کیسی مدد آتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت اسے نصیب ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر پھر صبر کا پھل کھانا چاہتے ہیں، جواب بھی دے دیتے ہیں، بدلہ بھی لے لیتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو غیبتیں تو کر ہی دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ بھئی صبر پر پھل ملتا ہے، اللہ کی معیت صبر پر ملتی ہے، بدلہ لینے پر تو نہیں ملتی۔ تو ایک خوبی اگر ہمارے اندر آ جائے، میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی، یہ ہے صبر جمیل، یہ بہت اعلیٰ کوالٹی ہے۔ آج ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی بات خلاف مزاج کے خلاف ہو فوراً بدلہ لیں گے، کسی نے کچھ کہہ دیا فوراً ریئیکٹ کر دیں گے، وہی موقع ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بعد میں تو سب کوئی صبر آ جاتا ہے، موقع گزر گیا، وقت گزر گیا، بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اصل موقع وہی ہوتا ہے کہ عین وقت پر صبر کر لینا۔ اگر یہ چیز اور یہ خوبی ہمارے اندر آ جائے، ہمارے بہت سے معاملات ایسے ہی سمٹ جائیں۔ تو صبر جمیل، اور دوسری چیز ہے حجر جمیل۔ حجر جمیل کا کیا مطلب کہ بعض دفعہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ بندے کو وہاں سے ہٹنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی بھرا میلہ چھوڑ کر جانا پڑ جاتا ہے، چونکہ وہ کوئی معاملہ سلجھ ہی نہیں رہا ہوتا، کوئی نباہ کی صورت ہی نہیں بن رہی ہوتی۔ ایسے وقت میں ہم علیحدہ ہو جائیں، جھگڑے سے علیحدہ ہو جائیں، فتنے سے علیحدہ ہو جائیں، جو بھی اس وقت معاملہ ہے اس معاملے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، مگر کیا کہا؟ حجرن جمیلا، وہجرہم حجرن جمیلا، کہ تم حجر جمیل، بہترین انداز سے، اچھے انداز سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو۔ مگر یہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں حکم تو تھا حجرن جمیلا کا، اور ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ حجرن ذلیلا، یا ذلیل کر کے علیحدہ ہوں گے یا ذلیل ہو کر علیحدہ ہوں گے۔ اس سے پہلے ہو تو جاتے ہیں، کئی صورتوں میں علیحدہ ہونا پڑتا ہے، کئی صورتوں میں ہمیں سٹیپ بیک لینا پڑتا ہے، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، مگر یا دوسرے کو ذلیل کر کے یا خود ذلیل ہو کر۔
حالانکہ ہمیں حکم کیا تھا؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ تو ہمارے اندر صبر جمیل آ جائے اور حجر جمیل آ جائے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمت اور برکت اترتی ہے۔ اس دنیا میں ہر وقت حالات یکساں نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کہ چونکہ دارالامتحان ہے تو امتحان تبھی ہوتا ہے کہ کبھی حالات موافق کبھی ناموافق، کبھی صحت کبھی بیماری، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی زندگی کی آمد ہو رہی ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوا خوشیاں ہیں، اور کبھی اسی گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، موت کا غم طاری ہے۔ تو دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا کے معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں اس کے مطابق، اگر حالات ناموافق ہیں تو صبر کرنا سیکھیں، اور حالات اگر ہماری توقعات کے مطابق ہیں تو اس پر شکر ادا کرنا سیکھیں۔ یہ دنیا تو ہے ہی ضدین کا مجموعہ، یہ عالم ازداد ہے، یہاں ویسے بھی ہر چیز ایک دوسرے سے مخالف ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ضد سے ہی چیزیں واضح بھی ہوتی ہیں۔ اگر دن نہ ہوتا تو رات کی قدر نہ آتی، اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی قدر نہ آتی، دھوپ نہ ہوتی تو سائے کی قدر نہ آتی، بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر کس کو آنی تھی، اور موت نہ ہوتی تو زندگی کی قدر کیسے پتہ چلتی۔ تو دنیا تو ہے ہی ضدین کا مجموعہ، یہ عالم ازداد ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی ضد میں شیطان انسان کو باطل کی طرف بلاتا ہے، وہ غیر حق کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے جو اس کے دل میں خیر کے ارادے ڈالتا ہے، نیکی کی توفیق ڈالتا ہے۔ اور شیطان بھی انسان کے اندر گھومتا ہے خون کے ساتھ۔ شیطان اس کے دل میں برائی کے خیالات، برائی کے جذبات، برے کاموں پر اس کو ابھارتا ہے۔ تو یہ حق اور باطل کی جنگ انسان کے اندر جاری اور ساری ہے، اور یہ جنگ موت تک رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حق کے اوپر لبیک کہیں، حق کی بات کو قبول کریں اور باطل کو رد کر دیں، یہی امتحان ہے۔ تو شیطان موت کے وقت پھر شیطان سب سے زیادہ زور لگاتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ کوشش کرتا ہے گرانے کی، بھٹکانے کی، راستے سے ہٹانے کی، اور موت کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت انسان بہت کمزوری کے عالم میں ہوتا ہے، بہت نازک ترین وقت ہوتا ہے۔ جب ذہن، آپ غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں جب ہمارے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، اور ہمارے ارادے بھی مضبوط ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اگر شیطان ہمیں بھٹکا لیتا ہے تو موت کے وقت تو ہم بہت کمزور ہوں گے، بہت ویک ہوں گے۔ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس وقت تو بندہ سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے کہیں سے سہارا مل جائے، اور ایسے وقت میں شیطان پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کی موت ایمان پر نہ آئے، یہ کلمہ لے کر دنیا سے نہ جائے۔ ایسے ایسے پھندے لے کر آتا ہے، ایسے ایسے اس کے ہتھیار ہوتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ تو اس لیے انسان کو دنیا ہی میں شیطان سے مقابلہ کرنے کی زندگی میں عادت ڈال لینی چاہیے۔ اگر دنیا میں اس کی باتوں کا اور اس کی ترغیبات کا انکار کرنے کی عادت اپنا لیں گے تو موت کے وقت بھی پھر اس کو جھٹلانا اور اس کا انکار کرنا آسان ہوگا۔ اور دنیا میں اگر ہم اس کے لالی پاپ لے کر چوستے رہتے ہیں، اس کے دیے ہوئے چاکلیٹ لے کر کھاتے رہتے ہیں، وہ گناہ کے چاکلیٹ ہی دیتا ہے نا، لالی پاپ بھی دیتا ہے، کھا لو کوئی بات نہیں، چکھ لو، ایک دفعہ کر کے چھوڑ دینا۔ تو جس کو دنیا میں یہ ترغیبات لینے کی عادت ہوگی وہ موت کے وقت بھی اس کے دھوکے سے نہیں بچ سکے گا۔ تو دنیا میں انکار کرنا، اپنی زندگی میں انکار کرنا سیکھیں، ایک ریڈ لائن لگا دیں کہ بس بھئی یہ جو ہے نا یہ حدود اللہ ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہیں توڑ سکتا، میں شریعت کے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہی اگر شیطان سے بچائیں تو بندہ بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد اگر شامل حال نہ ہو تو پھر انسان نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ حق اور باطل کی ایک جنگ تو باہر ہے، دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور حق اور باطل کی ایک جنگ ہر انسان کے اندر چل رہی ہے، اور یہ موت تک رہے گی۔ اللہ رب العزت حق کی دعوت دے رہے ہیں
اور شیطان باطل کا نمائندہ ہے جو باطل کی طرف دعوت دے رہا ہے۔